بسم اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نجم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے جو ہنساتا ہے جو رلاتا ہے۔ اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ تعالی ہی رلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی ہنستا کیوں ہے، آدمی روتا کیوں ہے؟ جواب، جلب منفعت پر آدمی ہنستا ہے اور مضرت پر روتا ہے۔ آدمی کو کوئی نفع ملتا ہے تو نفع ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کی وجہ سے وہ ہنستا ہے، اور مضرت پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں شرک کی بنیاد ہیں، شرک کی طرف آدمی کو لے کر کے جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، ساری پوجا اور پاک، ساری عبادات کے پیچھے یہی دو چیزیں کار فرما ہیں کہ آدمی کو نفع ملتا جائے اور نقصان سے بچتا رہے۔ ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری پوجا پاٹ کے پیچھے یہی دو چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دنیا کی تمام ہستیوں کے بارے میں، دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ نبی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
لكم ضرا ولا رشدا، کہ اے نبی آپ یہ پیغام پہنچاؤ امت مسلمہ کے نام، آپ کہہ دیں کہ میں نہ تو نفع پہنچانے پر قادر ہوں اور نہ ہی نقصان پہنچانے پر قادر ہوں، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ گویا نفع منفعت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر چیز کی فراوانی ہے، علم کی فراوانی ہے، وسائل علم کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، وسائل دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت کی، آرام کی، کھانے پینے کی، ہر چیز کی فراوانی ہے دنیا کے اندر، لیکن ایک چیز کا قحط ہے، ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ آنسوؤں کی کمی۔ آنسوؤں کا قحط پڑا ہوا ہے، کوئی روتا ہی نہیں۔ اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ رونے کی تقریباً 9-10 قسمیں ہیں، سرسری طور پر وہ قسمیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک قسم ہے رونے کی کہ آدمی کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، اس کو عربی میں بکاء الموافقہ بولتے ہیں۔ روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کے رونے لگ جانا بکاء الموافقہ بولا جاتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے اوپر آئے، آپ کی والدہ محترمہ یہ مدینہ سے مکہ جا رہی تھی، راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں پہنچی، وہیں بیمار ہو گئی، وہیں انتقال کر گئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے اوپر آئے اور آتے ہی آپ رو پڑے، فبکا، رو پڑے، 6 سال کے 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں آپ کو داغ مفارقت دے گئی، چھوڑ کر کے چلی گئی، ماں کے پیٹ میں ہے، والد صاحب چلے گئے دنیا سے، آپ ڈر رہے تھے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی مائیں موجود ہیں، ان سے پوچھو جن کی مائیں نہیں ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں سے پوچھو جن کے بچپن میں ان کی ماں چھوڑ کر کے چلے گئی۔ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی بچے کو پیار کرتے ہوئے، اس کی ماں بچے کو مارتی ہے، ڈانٹتی ہے، پیار کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ غور کریں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی، نبی بنائے گئے، آپ اپنی ماں کے قبر کے اوپر آئے اور آتے ہی رو پڑے، فبکا وبکا من حولہ، آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ کرام تھے سب آپ کو روتا دیکھ کر کے سب رونے لگے۔ اس کو بولتے ہیں بکاء الموافقہ، کسی روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کے رونے لگ جانا ایک قسم ہے رونے کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی فی ان استغفر لها، کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں، فلم یؤذن لی، تو میرے رب نے میرے ماں کے تعلق سے دعائے مغفرت کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، ایکسپٹ نہیں کیا، منع کر دیا۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ جو لوگ شرک کے اوپر مرتے ہیں، جن کی موت شرک کے اوپر واقع ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دم توحید کے اوپر نکلتا ہے۔ شرک کی قباحت دیکھیں کہ ایسے آدمی کے لیے دعائے مغفرت تک کی اجازت نہیں ہے، اور توحید کی عظمت دیکھیں، توحید کی برکت دیکھیں کہ اگر آدمی توحید کے اوپر مر رہا ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، بہت سارا گناہ لے کر کے دنیا سے جا رہا ہے، لیکن توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، تو کم از کم توحید کی اتنی برکت تو ہے کہ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اجازت ہی نہیں، باقاعدہ اس کی
ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے گنہگار مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یموت، کوئی بھی آدمی جو توحید کے اوپر مرتا ہے اور اس کے نماز جنازہ میں 40 ایسے افراد 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، 40 ایسے افراد جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. دبی گئے نمل کی چال سے چونٹی چلتی ہے، آدمی کو پتہ لگتا ہے چل رہی ہے، آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا، اس کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے. ایسے ہی شرک آدمی کی زندگی میں آ جاتا ہے، آدمی کو ہوا تک نہیں لگتی. ہم شرک کے موضوع پر جب کبھی گفتگو کریں گے تو یہ کچھ بھی کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. 40 ایسے افراد جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، ایسے گنہگار مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر لے الا شفعهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے مردے کے ایسے میت کی بخشش کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا الى آخر الدعا. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. یہ جو دعائیں مغفرت ہے، مردے کے حق میں بخشش طلب کر رہے ہیں، مگر لوگ پڑھتے ہیں نہ تو معنی سمجھتے ہیں نہ تو مطلب سمجھتے پڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آتی بھی نہیں ہے، بس نماز ہو گئے، کھڑے ہو گئے نماز میں، مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا، ہو گیا. معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھو، اس کی حقیقت اس کی اہمیت کو جان کر کے پڑھو، تب اللہ تعالیٰ ایسے میت کے حق میں سفارش کو قبول کر لیتا ہے. اور یہ وصیت کر کے جائیے، آپ جب بھی آپ دنیا سے رخصت ہو تو یہ وصیت کر کے جائیں کہ میری نماز جنازہ صرف موحد ہی آدمی پڑھائے اور میری نماز جنازہ کے اندر صرف موحد ہی شامل و شریک ہوں، مشرک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ 40 آدمی بھی اگر آپ کی نماز جنازہ میں جو موحد ہوں، توحید والے ہوں، توحید پرست ہوں، اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی بخشش کی گارنٹی اللہ نے لے رکھی. لیکن وہ موحد ہونے چاہیے، توحید والے ہونے چاہیے، کچھ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں فزور القبور، آپ کو ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی. آپ نے دوسری درخواست کی، اللہ قبر کی زیارت کی اجازت دے دیجیے، صرف زیارت کی اجازت دے دیجیے. اللہ نے اس درخواست کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ زیارت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں فزور القبور، تم سب کے سب قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ آگے سبب بتایا جا رہا ہے، مقصد بیان کیا جا رہا ہے. فإنها تذكر الموت، یہ موت کو یاد دلاتی ہے. یہ زیارت قبور یہ موت کو یاد دلاتی ہے، وہ موت جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، جو خواہشات کو چکنا چور کر دیتی ہے. اس وجہ سے قبر کی زیارت مسنون ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے قبر کی زیارت کا، وہاں جا کر کے سیر و تفریح کرنا، بدعات و خرافات کرنا، تو پھر زیارت قبور ناجائز اور صحیح نہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر آئے، آپ رونے لگے. تمام صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کے رونے. یہ ہے تو قابل موافقہ کسی روتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کے رونے لگنا. یہ ایک قسم ہے رونے کی. دوسری قسم ہے بقاء النفاق، نفاق کا رونا. آدمی چل رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہے کچھ لوگ آ رہے ہیں، فوراً رونے لگتا ہے. اپنے تقویٰ اور طہارت کی، اپنی پاکیزگی کی، اپنی پرہیزگاری کا دھوس جمانا چاہتا ہے، روک دکھانا چاہ رہا ہے. میں کتنا بڑا پرہیزگار ہوں، میں کتنا بڑا متقی ہوں، میں کتنا روتا ہوں. اس کو بقاء النفاق بولتے ہیں. ایسا رونا شریعت میں ممنوع ہے، اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے رونا. جو دکھاوے کا رونا ہو، نفاق کا رونا ہو، دل کچھ کہہ رہا ہے، آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل کے اندر خوشی آ رہی ہے. یہ رونے کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے رونے کی بقاء المستاجر، اجرت پر لیے ہوئے آدمی کا رونا، کرائے پر لیے ہوئے آدمی کا رونا. جیسے عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے گھر والے مالدار ہوتے تو بہت ساری عورتوں کو، بہت سارے مردوں کو اجرت پر، کرائے پر بلا کر کے لے کے آتے. روف ہو، وہ آنے والی عورتیں، وہ آنے والے مرد
اس میت کی خوبیوں کو، ان کے اوصاف و خصائص کو بیان کر کر کے خوب روتے تھے، خوب چیختے تھے، بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، کیا خوبیاں تھیں اس کے اندر، خوب روتے تھے۔ ایسا رونا بھی کرائے پر اجرت پر لیے گئے آدمی کا رونا یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور باقاعدہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ میت کے اوپر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور وہ خوبی اس کے اندر نہیں ہوتی تو فرشتے میت کو پیٹتے ہیں، کچوکے لگاتے ہیں، بولتے ہیں اکن کہا تھا نا تو ایسا ہی تھا جیسے وہ لوگ بول رہے ہیں، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، کتنا پرہیز تھا، کتنا نمازی تھا، ایسا ہی تھا کیا تو؟ فرشتے اس کو پیٹتے ہیں۔ لہذا بہت زیادہ رونا، میت کے اوپر چیخ و پکار کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم ہے بکاء المستعجب۔ ایک رونا ہے خوشی سے رونا، آدمی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو رونے لگتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتے ہوئی دھوپ میں جب اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، آپ ابو بکر کہہ رہا ہے، کہنے لگے ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی آپ کے ساتھ؟ کہا ابو بکر اللہ نے تمہیں میرا رفیق سفر بنایا ہے، تم بھی میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں شامل نہ ہو کے شریک رہو گے۔ یہ سن کر کے حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے۔ یہ خوشی سے حضرت ابو بکر رونے لگے۔ اور جانتے ہیں خوشی سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ذہب کو بیان کرتے ہیں کہ خوشی کے مارے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ میٹھے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم کا رونا ہوتا ہے غم کی وجہ سے آدمی ہوتا ہے، اور غم کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور کھارے ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے خوشی اور غم کے آنسو میں۔ تو دو قسم کا رونا تو یہ ہو گیا۔ ایک قسم کا رونا ہے کہ آدمی فطری طور پر رقیق القلب ہوتا ہے، نرم مزاج کا ہوتا ہے، معمولی چیزوں پر رونے لگتا ہے۔ دیکھتا ہے قربانی کا جانور ذبح ہو رہا رونے لگتا ہے، معمولی چیزوں پر رونے لگتا ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں، میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے لیے کسی اور کو حکم دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ابا رجل رقیق القلب، میرے ابا بہت نرم دل کے ہیں، نرم طبیعت کے حامل ہیں۔ فإذا قرأ القرآن، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں غلبہ البکاء، وہ بہت رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونا ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول آپ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیں۔ دیکھیں نرم طبیعت کی وجہ سے آدمی معمولی باتوں پر معمولی چیز کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں رقیق القلب، یعنی نرم دلی کی وجہ سے رونے لگنا۔ ایک رونا ہے کہ آدمی علم کی وجہ سے، بکاء العلم، درد کی وجہ سے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، چوٹ لگ گئی تو آدمی رونے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اور ایک رونا ہے ضعف کی وجہ سے، بکاء الضعف، کمزوری کی وجہ سے، آدمی کے اندر طاقت نہیں رہی، بدن کمزور ہو گیا، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ایسے عزت سے زندگی گزارتے ہوئے تو آدمی اپنی بے بسی، اپنی کمزوری پر رونے لگتا ہے۔ کاش آج میں بھی مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا تو میں بھی چلتا، میں بھی گھومتا، میں بھی ساری چیزوں کو دیکھتا۔ تو کمزوری کی وجہ سے آدمی رونے لگتا ہے۔ اور ہے کہ آدمی محبت کی وجہ سے رونے لگتا ہے، کسی کی یاد میں آدمی بہ کر کے رونے لگتا ہے، کسی کو یاد کر کر کے رونے لگتا ہے۔ بکاء المحبت، محبت کی وجہ سے، کسی سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے دوستی ہے۔ لیکن مسلمانوں آج کہاں اللہ کے لیے دوستی ہے، آج کہاں اللہ کے لیے محبت ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَتَبَاغَضَا فِي اللَّهِ۔ آج تو مطلب والی دوستی ہے، مطلب والی محبت ہے، آج محبت نہیں رہے گی۔ محبت کے نام پر، دوستی کے نام پر لوگ کلنک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے دوستی کرو گے، اللہ کے لیے دوستی کرو گے تو اے میرے بندے اگر تم میرے لیے دوستی کرتے ہو تو کل قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا اگر میری وجہ سے تم محبت کر رہے ہو۔ آج کچھ لوگ ہیں گزرے ہوئے ان کے دوست کو 10 سال 20 سال ہو گئے، مگر جب ان کا ذکر ہوتا ہے آنکھیں بہ پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں ان کی یاد میں۔ یہ حقیقی محبت ہے۔
تو یہ تقریباً 9-10 قسمیں ہیں رونے کی. آدمی جب بھی روتا ہے تو انہیں قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوتی ہے جو اس کا سبب رونے کا سبب اور رونے کا ذریعہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ ہم سے کس طریقے کا رونا چاہتا ہے؟ اس کو کون سا رونا مطلوب ہے؟ تو اس کی بھی کئی کیٹیگری ہیں, کئی قسمیں ہیں. ایک رونا تو وہ ہے جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو سنتے ہیں, قرآن سن کر کے وہ رونے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جب یہ رحمان کی آیتوں کو سنتے ہیں, جب رحمان کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں, خروا سجدا, سجدے میں گر جاتے ہیں, بکیا, اور زار و قطار رونے لگتے ہیں. گویا سجدے میں آدمی کو اس کا سر کے ساتھ رونا چاہیے. سجدے میں کون روتا ہے؟ نماز ختم اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے رو رہے ہیں. سجدے میں رو, سجدے کے اندر, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کے اندر ہوتا ہے, لہذا سجدے کے اندر. آج ہماری محفلیں کیسے ہوتی ہیں؟ ہماری محفلیں گانے بجانے, استہزاء, مذاق, ہنسی, چغلی, غیبت اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے, ایک دوسرے کی برائی کرنے میں گزرتی ہے. صحابہ کرام کی مجلسیں دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود اقرا علی, قلت اقرا علیک وعلیک انزل, قال نعم, قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك الآن. فلما التفت إليه نظرت فإذا عيناه تذرفان, رواه البخاری في کتاب التفسیر. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلقے دائرے میں تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو, میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. آج ہماری محفلیں ایسی ہوتی ہیں, صرف غیبت, چغلی, برائی کے آماجگاہ ہوتی ہماری محفلیں. اے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو, میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود تعجب سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل, میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم, اوہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید, کہ اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم تمام امتوں کو لے کر کے آئیں گے اور ان میں سے ایک گواہ لے کر کے آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. یہ سن کر کے جب میں اس آیت پر پہنچا, یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن, بس بس رہنے دو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام سر جھکائے سن رہے ہیں قرآن کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے قرآن کو سن رہے ہیں, میں بھی سر جھکائے قرآن کو پڑھ رہا تھا. جب میں نے نظر کو اپنے اوپر اٹھایا, نبی کو دیکھا, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بہہ کر رہی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قرآن کو سن کر کے, قرآن کو پڑھ کر کے رونا, یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے. آج المیہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن کو پڑھتے نہیں تو روئیں گے کیا, قرآن کو سنتے نہیں تو روئیں گے کیا. قرآن صرف جہیز میں, تاکوں میں سجانے کے لیے دیا جاتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے. آج گھروں میں ہر گھر کے اندر قرآن ہے, مگر قرآن کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا قرآن کو. قرآن پڑھ کر کے رو, قرآن سن کر کے رو, یہ اللہ کو بہت پسند, اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک قسم کا رونا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے, یہ اللہ کو بہت محبوب, بہت پسند ہے. آدمی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ بنا کسی شک و شبہ کے ایسے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی, ایک گناہ ہوا, انہوں نے گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی طلب کی, اللہ نے معاف کر دیا. اور وہیں پر ابلیس سے گناہ کا سرزد ہوا, ایک گناہ کا ارتکاب ہوا ابلیس سے, اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے اس گناہ پر سرکشی اختیار کی. اور یاد رکھو
اللہ کے یہاں غلطیوں کی، گناہوں کی معافی ہے، تمرد اور سرکشی کی معافی نہیں ہے۔ آج تک ابلیس کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ لہذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ اس رونے کی وجہ سے ایک تو یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک قسم کا رونا ہے بڑا ہی عجیب و غریب رونا ہے، کسی آدمی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر کے رونا۔ کوئی آدمی کفر پر مر رہا ہے، شرک کے اوپر مر رہا ہے، اس آدمی کو کفر کے اوپر مرتے ہوئے دیکھ کر کے رونا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ بہت چوٹی کی شاعرہ تھی، مرثیہ وہ بھی بہت اونچے مقام کی تھی، ان کے لیے وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ جب یہ بازار اوقاف میں آتی تھی تو بدو لوگ، جاہل گوار لوگ ان کے اونٹ کو گھیر لیتے تھے، اور اترنے سے پہلے ہی کہتے تھے جب تک کوئی مرثیہ نہیں سناؤ گی، جب تک کوئی نظم نہیں سناؤ گی ہم اترنے نہیں دیں گے۔ اور وہ سناتی تھی، وہ اللہ لوگ، وہ اناری لوگ سن کر کے زاروں کتاب ہوتے تھے، اتنی بڑی شاعرہ تھی۔ ان کے باپ اور ان کے بھائی میدان بدر میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے میدان بدر کے اندر۔ یہ اپنے باپ اور بھائی کے قتل کو سوچ کر کے بہت روتی تھی، مگر جب یہ ایمان لائی، ایمان کی دولت ان کے دل میں اندر جاگزی ہو گئی، تو ان کا رونا اور بڑھ گیا، اور زیادہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ خمسہ کو کیا ہوا ہے، یہ تو پہلے روتی ہی تھی، مگر جب سے یہ ایمان لائی ہے تب سے ان کا رونا اور بڑھ گیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام آئے، کہا خمسہ کیا وجہ ہے، تمہارا رونا اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کہنے لگی میں پہلے جو روتی تھی اپنے باپ اور بھائی کے انتقام کے جذبے سے روتی تھی کہ کوئی عرب کے اندر ایسا بھائی کا لال نہیں ہے جو میرے باپ کا انتقام لے سکے، میرے بھائی کا بدلہ لے سکے۔ آج میں جو رو رہی ہوں، آج اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، ایمان میرے دل کے اندر جاگزی ہو گیا ہے۔ آج میں اپنے باپ اور بھائی کے انجام کو سوچ کر کے، ان کی آخرت کو سوچ کر کے میں رو رہی ہوں، اس وجہ سے میرا رونا زیادہ ہو گیا ہے۔ كنت ابكي لهم من النار، جذبے کے انتقام سے پہلے روتی تھی، وأنا اليوم ابكي من النار، آج میں جہنم کو سوچ کر کے کہ میرے باپ اور بھائی کا جہنم میں چلے گئے، ان کے انجام کو سوچ کر کے روتی ہوں۔ تو کسی آدمی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر کے رونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دین سے، میرے ایمان سے، میرے دین اسلام سے کو کتنا پیار کرتا ہے کہ ایک بندہ کفر پر مر رہا ہے، اس کی موت میرے اس بندے کے لیے کتنی تکلیف دہ ہے۔ یہاں اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ آدمی کو صرف اپنا ہی عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ صرف آدمی خود اچھا بن جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اچھا بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ تو ایک قسم کا رونا یہ ہے جو اللہ کو بہت پسند، بہت محبوب ہے، کہ کسی آدمی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر کے رونا۔ ایک قسم کا رونا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، حق مل جانے پر، ہدایت واضح ہو جانے پر، بندہ ضلالت کے راستے پہ چل رہا تھا، اللہ نے اسے صراط مستقیم کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ ضلالت اور تاریکی کے راستے پر وہ چل رہا تھا، اللہ نے اسے اہل حدیث بنا دیا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ تو ہدایت ملنے، حق پا جانے پر آدمی روئے کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے ضلالت کے راستے سے اٹھا کر کے صراط مستقیم کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ان خطرات کو جس سے وہ دوچار ہونے والا تھا، ضلالت کے راستے پہ چل کر کے جو نارے جہنم میں پہنچنے والا تھا، ان خطرات کو یاد کر کے روئے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب، ایک خط شاہ نجاشی کے نام لکھ کر کے روانہ کیا۔ شاہ نجاشی نے جب وہ خط پڑھا تو وہاں پر موجود تمام مہاجرین مسلمان کو اکٹھا کیا، دربار میں طلب کیا
اور شاہ نجاشی نے اپنے تمام رہبان کو، تمام زہاد اور عباد، قسیسین اور تمام علماء کو دربار کے اندر جمع کیا. سارے کے سارے لوگ حاضر ہو گئے دربار کے اندر. مسلمانوں سے اس نے سوال کیا شاہ نجاشی نے، مسلمانوں یہ بتاؤ تم لوگ کس دین کے ماننے والے ہو؟ کون سا دین تم لوگوں نے مانا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. وہ سورہ مریم جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بنا باپ کے پیدا کیا. حضرت مریم علیہ السلام کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ کے گہوارے میں کلام اور گفتگو کا تذکرہ ہے. وہ سورہ مریم کہ اگر آدمی سنجیدگی سے اس سورت کے اسرار اور رموز کو سمجھ کر کے پڑھ لے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے. حضرت جعفر طیار سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کا بیان چل رہا ہے، حضرت مریم کی بے بسی، ان کی کمزوری، لاچاری چل رہی ہے کہ کس طرح سے ایک عورت پورے سماج کے سامنے، پورے معاشرے کے سامنے اکیلے ڈٹ کر کے کھڑی ہے، عورت ہو کر کے پورے سماج کا مقابلہ کر رہی ہے. اور کہنے والے کہہ رہے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک کے امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیری ماں تو زانیہ نہیں تھی، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیرا باپ بھی کوئی زانیہ نہیں تھا. یہ بچہ تو کہاں سے اٹھا کر کے لے کے آئی ہے؟ تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ ایک چپ، ہزار چپ، کوئی جواب نہیں دے رہی. سماج کے سامنے اکیلے ایک عورت ہو کر کے ڈٹ کر کے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے بچہ جواب دے گا، یہ بچہ جو بھی گود کے اندر ہے یہ جواب دے گا، یہ بولے گا. میری بات، میری پاکیزگی کا اعلان یہ بچہ کرے گا. وہ بچہ بول پڑا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اسی سورہ مریم کے وقت نہیں کیا کیا بیان کیے گئے، اسی سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں. دربار کے اندر موجود سارے زہاد، سارے عباد، سارے قسیسین، سارے علماء، بادشاہ نجاشی سمیت سب کے سب رو رہے ہیں، سب کے سب زار و قطار ہو رہے ہیں، سب کے سب ایمان لے آئے. مما عرفوا من الحق، حق ان کے اوپر واضح ہو گیا، حق کو پہچان لیا ان لوگوں نے. حق کو پا جانے کے بعد، مل جانے کے بعد، حق کو سن لینے کے بعد سب کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں، رونے لگے. اور نجاشی بادشاہ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی. حق کو پا جانے کے بعد کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے راہ ضلالت سے اٹھا کر کے صراط مستقیم پر مجھے اہل حدیث تو نے بنا دیا ہے. اس منہج کو پا جانے کے بعد آدمی جتنا روئے، یہ منہج کو پا جانے کے بعد آدمی کو فخر کرنا چاہیے، آدمی کو رونا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے. اور ایک رونا جانتے ہیں، کوئی بھلائی نہ کر سکو، کوئی خیر کا کام نہ کر سکو تو رو. قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بہت شاندار بات کہی، اس کو پڑھ لیجیے گا. ایک رونا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب کا رونا ہے، جو اللہ کے ہاں بہت ہی عزیز، بہت ہی محبوب ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَأَبْصَرَ، آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اے اللہ تو نے مجھے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں. اللہ کی آدمی بڑائی کرے، اس کی عظمت بیان کر کے اللہ کو یاد کر کے روئے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد کر کے روتا ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو دنیا میں رو. دنیا میں تو مصیبت کو تو ذرا سا برداشت کر لے، کوئی پریشانیاں جھیل لے، کل قیامت کے دن میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا. دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا صبر کر، رو لے تھوڑا، لیکن قیامت کے دن میرے پاس آئے گا نا، اس دن جب سارے میدان محشر میں سب لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، میں تجھے اپنے عرش کا سایہ دوں گا. یہ ہے، یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. باتیں بہت ساری ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کر کے روئے، اور رونے کی جو قسمیں ہیں، جو ممنوع قسمیں، اس سے بچتا رہے، اور اللہ کو جو رونا پسند ہو اس رونے کو آدمی روئے.
ان چیزوں کو یاد کر کے روئے، یہ رونا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رونا بہت ضروری ہے، رونے سے آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے، غم بچ جاتا ہے، دل اور بدن آدمی کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں رونے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کے عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم